الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ. یہ ابتدائی حکم ہے جو ربا کے بارے میں آیا. یہ سورۃ البقرہ کی آیات سے پہلے نازل ہوا. نزول کے اعتبار سے یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیات ربا سے پہلے نازل ہوئی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. اضعافا مضاعفہ، دگنا اور کئی گنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں پر ربا کے ساتھ دگنے چگنے کی بات کی گئی. دگنا چگنا یا سود در سود یا مرکب سود نہ کھاؤ. یہ مرکب سود کیا تھا؟ زمانے جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کو قرضہ دیا جاتا تو اس کی ایک مدت مقرر کی جاتی، جو کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. تو یہ طریقہ اس وقت بھی راج تھا. مثلا کسی نے کہا کہ میں تمہیں 1000 روپے قرض دیتا ہوں 1 سال کے لیے، اور اس پر 100 روپیہ سود ہوگا. اب مدت گزر گئی لیکن مقروض قرض دینے کے قابل نہ تھا. اس نے مطالبہ کیا کہ تم 6 مہینے کی مدت بڑھا دو، میں تمہیں سود کی قیمت زیادہ دے دوں گا، یعنی سود کی رقم میں اضافہ کر دوں گا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، 6 مہینے میں تمہیں پھر 200 روپے سود دینا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. 6 مہینے پھر گزر گئے. اب وہ مقروض قرض دینے کے قابل نہیں. وہ پھر کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مجھے 6 مہینے کی مدت اور دے دو، میں 100 روپے سود اور بڑھا دوں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر وہ 6 گزر گئے، پھر وہ نہیں دے سکا. اور یوں جتنی جتنی مدت بڑھتی گئی اتنا اتنا سود بڑھتا گیا، حتیٰ کہ وہ اصل قیمت سے بھی بڑھ گیا. تو اس کو سود مرکب کہتے ہیں، یا سود در سود، سود پر سود چڑھتا گیا، اضعاف مضاعفہ ہوتا گیا. اب آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں چوٹ لگی ہوئی ہے، سب زخمی ہیں، اور اس موقع پہ کہا جا رہا ہے سود کا لینا دینا چھوڑ دو. کیوں؟ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے میرے بیٹے کو چوٹ لگ گئی کچھ، تو وہ جس کو بہت دکھی ہوتا ہے نا، بہت کسی تڑپ میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں اکیلے میں اس کو اکثر یہ کہتی ہوں، دیکھو اگر تم باقاعدہ نماز نہیں پڑھو گے نا، یا اگر تم ہمیشہ سچ نہیں بولو گے، دیکھو پھر قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت چوٹ لگے گی، اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی. بس ایک چھوٹا سا جملہ، اور اس کے بعد پھر دوسری گفتگو. کیونکہ اس وقت انسان کے کان جو کھلے ہوتے ہیں نا، وہ عام وقت میں نہیں کھلتے. جنگ احد سے جو جذباتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر مسلمان ایک شوق میں تھے، سخت چوٹ کھائے ہوئے تھے. قرحن کا لفظ آگے آتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کو قرحن کہتے ہیں. زخم کھائے ہوئے تھے. اس وقت ان کو کہا جا رہا ہے سود نہیں لینا. کیوں؟ اس لیے کہ سود نمائندگی کرتا ہے مال کی محبت کی. یعنی سود لینے والا دراصل اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، مال کے معاملے میں انتہا درجے کا خود غرض ہے. اور جنگ احد میں جو ناکامی ہوئی تھی مسلمانوں کو، اس کے پیچھے ایک خاص بڑی وجہ مال کی محبت ہی تھی. کیونکہ جب درے پہ متعین لوگوں نے دیکھا کہ نیچے والے لوگ تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی اور آگے وہ بھی لوٹنے. اس موقع پر انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، بظاہر یہ جو تمہیں شکست ہو رہی ہے، اس کا وقتی سبب یا وجہ کچھ اور نظر آتی ہے، لیکن اس کے اثرات دور تک ہیں. اس کامیابی کے لیے تمہیں اپنے معاشرے کے اندر اور بھی چیزوں کی اصلاح کرنا ہوگی، کچھ اور چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. آج اگر آپ دیکھیں کسی جگہ پر مسلمان ناکام ہوں اور ان سے یہ کہا جائے سود کا لین دین چھوڑ دو، مشکل یہ ہے کہ اب جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، روح نہیں رہے گی. آج ہم سب کتنے قرآن ختم کرتے ہیں،
برکت کے لیے پڑھتے ہیں. اور یہی قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ربا مت کھاؤ، ربا نہ لو. اور کس کثرت سے مسلمان ربا کے لین دین میں خوشی کے ساتھ شریک ہیں، یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ربا نہ لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ حرام کام چھوڑ دو، تب اللہ کی مدد آئے گی. اور خصوصاً سود کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک طبقے میں تن آسانی آ جاتی ہے، وہ کام کوئی نہیں کرتا، پیسے پہ پیسہ بڑھاتا رہتا ہے اور حرام خوری پر بے حس ہو جاتا ہے. پھر حرص اور بخل کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں قوم کے درمیان، لوگوں کے درمیان نفرت اور عداوت کا ذریعہ بنتی ہے. جو لینے والا ہے اس کے لیے محبت دلوں میں کہاں سے آ سکتی ہے، جو دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اسلام کیا فضا پیدا کرتا ہے؟ دینے والے بنو، مما رزقناہم ينفقون سے لے کر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو وہاں پر جہاں آغاز اور انتہا ہی دینے سے ہوتی ہے، وہاں پھر سود لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی گنجائش رہ بھی نہیں جاتی. چند ایک احادیث سود کے بارے میں جو آپ کو پہلے نہیں سنائی گئی تھی. حضرت عون ابی جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت، ٹیٹوز جو بناتے ہیں نا، کیونکہ پہلے خواتین کیا کرتی تھی، پرماننٹ قسم کا میک اپ کر لیتی تھی. اچھا آپ بھی کرتی ہیں؟ گودنے والی عورت اور گدوانے والی، یعنی پرماننٹ میک اپ کرنے والی اور کروانے والی، دونوں پر سود لینے والے اور سود دینے والے پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اور کتے کی قیمت، یعنی کتا نہیں بیچ کے قیمت لے سکتا، رنڈی کی کمائی سے، یعنی پروسٹیٹیوٹ کی کمائی سے ممانعت فرمائی ہے، اور مصور پہ لعنت بھیجی ہے. بخاری اور ابو داؤد کی روایت. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے مفاسد 70 سے زیادہ ہیں، سود کی خرابیاں 70 سے زیادہ ہیں، اور شرک اس کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن مسعود سے روایت ہے، جس قوم میں زنا اور سود پھیل گیا انہوں نے یقیناً اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیا. اور عذاب کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں ہو سکتی ہیں جو بظاہر نظر نہ بھی آئیں لیکن انسانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی، یعنی یہ 3 چیزیں بہت عام ہو جائیں گی، حتیٰ کہ دلوں سے پھر برائی بھی نکل جائے گی کہ یہ برا بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سود کے ذریعے زیادہ مال کمایا انجام کار اس میں کمی ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص سود کے ذریعے مال بڑھا رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ ایک دم گرے گا، کمی ہوگی اس میں. پھر اسی طرح عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ غرور اور تکبر، لہو و لعب کی حالت میں رات گزاریں گے، وہ صبح کے وقت بندر اور خنزیر بنیں گے، کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا، گانے والی عورتیں رکھیں، شراب پی اور سود کھایا، اور ریشم کا لباس پہنا. یہ عبداللہ بن امام احمد نے روایت کی. امام احمد کے ایک بیٹے بھی ہیں نا عبداللہ، وہ بھی راوی ہیں. پھر اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے، چھہارے کا چھہارے سے، نمک کا نمک سے برابر، اور ہاتھ دو ہاتھ نقد ہونا چاہیے. جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا اس نے سودی معاملہ کیا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں. یعنی جس قرض پر بھی زیادہ واپس آئے، چاہے وہ کھانے کی بھی کوئی قسم ہو تو وہ بھی سود میں شمار ہوتی ہے. یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات ادھار لینے کی نوبت بھی آتی ہے کہ چلو گاؤں وغیرہ میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری چینی ختم ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں، 1 کپ چینی دے دیں، 1 کلو چینی دے دیں، یہ جگ بھر کے دے دیں، یہ گلاس بھر کے دے دیں، اور جب واپس لوٹائے تو وہ زیادہ کر کے واپس لے
کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہ ایک جگ لے جاؤ لیکن واپسی پہ ایک کپ زائد لانا، تو یہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے، چاہے وہ نمک میں ہو، چاہے چینی میں ہو، چاہے گیہوں جو میں ہو، کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اگر لین دین ہو رہا ہے، ادھار ہو رہا ہے اور اس میں برابر کا نہیں بلکہ زائد اور کم پہ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. چلیے، تو کیا فرمایا کہ تم سود چھوڑو تاکہ تم فلاح پاؤ.